السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو جیسا کہ ہم نے پیچھے حج کا احوال دیکھا ہے، اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حج کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح اپنی مشکل کو حل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو مکتب کی طرف سے لوگ آتے ہیں، آپ کو ہوٹل سے لے کے مینا میں لے کے جاتے ہیں، ان کے پاس بینڈ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہر ایک چیز، حاجی کا نام، اس کا ایڈریس، نمبر، سب کچھ اس کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ وہ آپ نے ہمیشہ اپنے بازو پہ یا اپنے گلے میں کارڈ دیا ہوتا ہے، حجاج کرام کو کارڈ دیے جاتے ہیں ٹریننگ کے دوران، تو وہ آپ نے لازمی اپنے پاس رکھنے ہیں، انہیں اپنے گلے میں پہن کے رکھنا ہے۔ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ گم بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے اس پتے پر فون کیا جا سکتا ہے یا آپ کو وہاں پہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، آپ نے مینا کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ایک اپنا چھوٹا سا شولڈر بیگ لینا ہے، جس میں آپ کا احرام، جوتا، سوٹ، میڈیسن اور کھانے کا سامان ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ مجبوری کے تحت جب کبھی کھانا یا پانی نہ ملے تو آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میدان عرفات اور مزدلفہ کے لیے آپ کے پاس ایک موٹی چٹائی یا موٹا جائے نماز ضرور ہونا چاہیے۔ اپنے پاس ایکسٹرا احرام ضرور رکھیں، کیونکہ کبھی گندا ہو جاتا ہے، کبھی پھٹ جاتا ہے، تو ہم اسے استعمال کر سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی ناپاکی کی حالت میں احرام کی چادر اگر خراب ہو جائے تو آپ اسے چینج کر سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں۔ اور دوسرا یہ کہ گم ہونے کی صورت میں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ گم نہ ہوں، آپ اپنے مکہ میں کسی ایسی جگہ پہ، بیت اللہ میں کوئی ایک خاص پوائنٹ رکھیے جہاں پہ آپ سب نے وہاں پہ اکٹھے ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے، جہاں جب ہم ایک تو اپنے جو کارڈ ہوتے ہیں وہ نہیں پہنتے، نہ ہوٹل کے کارڈ ہمارے پاس ہوں اور نہ ہی حجاج کرام کو جو کارڈ دیے جاتے ہیں ٹریننگ کے دوران ان کے نام پتے والے، تو وہ جب استعمال نہیں کرتے، وہ یوز میں نہیں لے کے آتے، اپنے گلے میں نہیں ڈالتے، تو پھر وہ گم ہو جانے کی صورت میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سب سے بہترین میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ پچھلے سال ہی رحیمیہ خان کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ گئے ہیں طواف کے لیے، عمرہ کے لیے، یعنی کہ انہوں نے طواف کیا ہے، طواف کے دوران ان کا بی پی لو ہوا ہے یا شوگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہوئی ہے اور وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ بے ہوش ہوئے، انہیں شاید ہارٹ اٹیک آیا ہے اور انہیں فوراً ہاسپٹل ریاض میں انہیں ایڈمٹ کیا گیا۔ تو 3 دن گزرنے کے بعد ان کے کمرے کے ساتھیوں نے کمپلین کی ہے کہ ہمارا ایک ساتھی نہیں مل رہا، اور جب یعنی کہ انہوں نے پتہ کیا ہے تو پھر پتہ چلا کہ وہ ریاض کے ہاسپٹل میں انہیں بتایا گیا کہ وہ ایڈمٹ ہیں، ان کے پاس کارڈ نہ ہونے کی صورت میں آپ انہیں وہ کسی کو انفارم ہی نہ کر سکے۔ یعنی کہ 5-6 دن کے بعد ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا ساتھی کہاں ہے۔ اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کو جو کارڈ دیے جائیں، جو بینڈ دیے جائیں، آپ اس کا استعمال کریں، بجائے اس کے کہ بیگوں میں رکھیں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے گلے میں ڈالیں یا اپنے بازو پہ ضرور بینڈ کو باندھ کے رکھیں، تاکہ ہم خود بھی مشکل سے بچ سکیں اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی مشکل میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں اور سب کے حج کو قبول و منظور فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں کریں۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔